اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے اس جگہ پر ذبح کرنے کا حکم کہ جس جگہ پہ غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہو، اس باب کو ہم لوگوں نے مکمل کر لیا تھا اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے۔ اب اس کے مسائل باقی ہیں، تو شروع کیجئے، بسم اللہ، مسائل پڑھیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل ایک، آیت مبارکہ لا تقم فیہ ابدا کی تفسیر ہے۔ لا تقم فیہ ابدا کی تفسیر آپ کو بتا چکے ہیں، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ مسجد زرار کے تعلق سے آیت نازل ہوئی ہے جس کو منافقوں نے بنایا تھا مسجد کو تاکہ مسلمانوں کے درمیان کفر اور نفاق کو عام کریں، تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا، روک دیا۔ چلیے، دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و معصیت بعض اوقات زمین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جی، چاہے آدمی نیکی کرے یا آدمی برائی کرے، نیکی اور برائی کا اثر زمین کے اوپر بھی ہوتا ہے، زمین کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ بھی جگہ اللہ کی ہے، یہ بھی جگہ اللہ کی ہے، ہم جانور یہاں ذبح کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے، مزار میں لے جا کر کے ذبح کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے تو کہیے نہیں، آدمی کی نیکی اور آدمی کی برائی کا اثر زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ شیخ نے کہاں سے اس کو اخذ کیا؟ تو کہتے ہیں اس کو اخذ کیا قرآن مجید کی آیت لا تقم فیہ ابدا سے۔ اب غور کیجئے، مسجد، جی فی نفسہ ہی مسجد جو اینٹ اور گارے کی بنی ہوتی ہے، اس کا کوئی قصور ہے؟ نہیں ہے۔ قصور اس فکر کا ہے، اس عقیدے کا ہے جس نے اس مسجد کو بنایا ہے، جو اس میں کام کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس فکر کا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا، کیونکہ منافقین کے پورے عقائد اور بری نیت اس مسجد کی جگہ کے اوپر اثر انداز ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ یہ تو برائی کا ہوا۔ اب نیکی کا دیکھیے، وہی اینٹ گارے پتھر کی کھجور کے چھڑیوں سے بنائی گئی مسجد تھی، مسجد نبوی، لیکن اس میں قصد کیا تھا؟ تقویٰ تھا، اللہ رب العالمین کی یاد تھی، خلوص اور للہیت کی وجہ سے وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مسجد کو دنیا کے سب سے بہترین مسجدوں میں دوسرے نمبر کی مسجد کر دی۔ مسجد حرام کے بعد، یعنی مکے کے مسجد خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ مسجد نبوی ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں نماز ادا کریں۔ دیکھا دونوں جگہ، وہاں برائی تھی تو اس کی زمین کے اوپر برائی نے اپنا اثر کیسے ظاہر کیا، اور یہاں نیکی اور اچھائی تھی تو اس کی زمین پر نیکی اور اچھائی کس طرح سے ظاہر ہوئی۔ تو کہا زمین تو سب اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اس زمین کے اوپر انسان کے جو کرتوت ہوتے ہیں، انسان کے جو قصد اور اس کی نیتیں ہوتی ہیں، وہ نیتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ چلیں 3، کسی مشکل مسئلہ کو سمجھانے کے لیے واضح مسئلہ پیش کرنا چاہیے تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ کسی مشکل مسئلے کو سمجھانے کے لیے چاہیے کہ اس کو مثال کے ذریعے سے کسی واضح مسئلے کی طرف اس کی مثال دے دی جائے، واضح مسئلے سے اس کی مثال دے دی جائے۔ جیسے کہ شیخ الاسلام نے یہاں پہ ایک مشکل مسئلہ تھا، غیر اللہ کے لیے فلاں جگہ پہ ذبح کرنا، جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو سکتا ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، قرآن مجید کی آیت دیکھیے کتنا واضح اور کلیئر ہے، ایک دم صاف ستھری ہے، کوئی اس میں ایچ پیچ نہیں ہے کہ کسی انسان کو نہیں سمجھ میں آئے۔ وہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی، اللہ کے رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ تو اسی طریقے سے استاذ کو چاہیے کہ اگر اس کے شاگرد کسی مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کوئی ہلکی مثال ایسی بیان کرے جس مثال سے ان کے سامنے صورتحال کی وضاحت ہو جائے۔ اسی طرح سے کوئی بھاری لفظ ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ کسی ایسے ہلکے لفظ سے کر دینا چاہیے جو شاگردوں کو یا طالب علموں کو صحیح طریقے سے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ چلیں 4، بوقت ضرورت مفتی سائل سے تفصیلات اور وضاحتیں طلب کر سکتا ہے۔ بالکل، کبھی کبھی لوگ فتویٰ پوچھنے آتے ہیں، اگر آپ ان سے کوئی تفصیلات پوچھے تو کہا آپ کو کیا ہے مولانا، آپ اتنی باتیں کیا جان رہے ہیں، ہم جتنا آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیجئے یس اور نو میں، ایسا کہتے ہیں لوگ۔ ہرگز نہیں، اگر مفتی کو سوال میں کوئی احتمال ہو، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو مفتی پورے معاملے کی وضاحت اس کو طلب کر لینی چاہیے، اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ مثال دلیل اس کی کیا ہے، جب آئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ پوچھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں مقام بوانا میں جا کر کے اونٹ ذبح کروں۔ اب کیا کہتے ہیں، اب ہم لوگوں کے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا وہاں کوئی عید ہوتی ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے، ہم نے بوانا مانگا، آپ یس اور نو کہہ دیجئے، ہاں اور نہ کہہ دیجئے، بس ہو گیا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، پوچھا کیا جی وہاں کوئی بت پوجا ہوتی تھی، پہلے کسی بت کی پوجا کرتے تھے لوگ، کیا وہاں کوئی عید لگتا تھا، میلہ ٹھیلا لگتا تھا، یا نہیں لگتا؟ آپ نے کہا اوفی بنذرک، اپنے نذر کو پورا کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یعنی کسی ایسا مسئلہ ہے جس میں احتمال ہو کہ اس مسئلے کے اندر توضیح اور وضاحت کی ضرورت ہے، تو مفتی کو چاہیے کہ وہ سائل سے استفصال کرے، تفصیل طلب کرے معاملے کی، بتائے ہم کو تفصیل سے، بتائیے کیا بات ہے، تب ہم آپ کو تفصیل سے لکھ کر لائیے پورا واقعہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، تب ہم فتویٰ لکھیں گے۔ ایسا مفتی کر سکتا ہے۔ چلیے، اور سائل کو، مستفتی کو، جو فتویٰ پوچھ رہا ہے اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے مفتی کے اوپر۔ ہاں جی 5، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی خاص مقام کو منت اور نظر ماننے کے لیے مخصوص کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ بالکل، اگر کوئی خاص مقام پہ کوئی آدمی یہ ارادہ کرتا ہے نا، کسی خاص مکان میں جا کر کے وہ جانور کو ذبح کرے گا یا وہاں کوئی عبادت کرے گا، تو ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بتا دیا انہوں نے اس باب کے اندر کہ کہاں پہ ذبح کرنا یا کہاں پہ ہم ذبح کرنے کی نیت نہیں کر سکتے ہیں، عبادت کی نیت کہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ معنی اگر کسی جگہ پر خالی ہو، یہ چیز نہیں پائی جاتی ہو، تو وہاں آدمی جا کر کے عبادت کر سکتا ہے اور یہ مباح ہے۔
اب یہاں پہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اس کو کہ یہ تو بدعت ہے جی، تم یہاں پہ آ کر کے جانور ذبح کر رہے ہو، یہ بدعت ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر کے آنگن میں جانور ذبح کرے یا کسی میدان میں لے جا کر کے جانور ذبح کرے تو کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے، تم میدان میں کیوں ذبح کر رہے ہو، تم اپنے گھر میں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیا بھائی کہیں بھی کر سکتے ہیں، یہاں کون چیز مانے ہے؟ کوئی مانے ہے اگر تو بتاؤ، اور جب اگر کوئی چیز مانے نہیں ہے تو ہم کہیں بھی ذبح کر سکتے ہیں، حلال ہے ہمارے لیے۔ چلیے 6 جس مقام پر دور جاہلیت میں کوئی وثن بت رہا ہو وہاں نظر پوری کرنا منع ہے، خواہ اب اسے وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ جی، دور جاہلیت میں اگر کسی جگہ پر بت رہا ہو تو اب اگر ختم کر دیا گیا ہو تو وہاں پہ ذبح کرنا منع ہے، اور جہاں ابھی بھی قبر موجود ہو وہاں کا کیا حکم ہوگا بتائیے، بولیے۔ جہاں قبر موجود ہو اور لوگ قبروں میں جا کر کے جانور کو ذبح کر رہے ہوں، مرغا ذبح کر رہے ہوں، بکری ذبح کر رہے ہوں، وہاں لے جا کر کے بکرا خسی ذبح کر رہے ہوں، بکرا ذبح کر رہے ہوں، کیا حکم ہوگا اس کا؟ بدرجہ اولا حرام ہے، بدرجہ اولا حرام ہے، اولا حرام ہوگا، بلکہ شرک اکبر ہوگا اگر مزار والے کے لیے لے جا کر کے ذبح کر رہا ہے تو، اور اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے اس جگہ پہ لے جا کر کے ذبح کر رہا ہے تو شرک اصغر ہوگا، کیونکہ یہ شرک تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوگا۔ چلیں 7 کسی ایسی جگہ پر بھی نظر پوری نہیں کی جا سکتی جہاں مشرکین کا کوئی میلہ یا تہوار منایا جاتا رہا ہو، اگرچہ اب وہ سلسلہ بند ہی ہو چکا۔ بالکل، کیونکہ ہم نے یہ بتایا کہ عام طور پہ میلے وغیرہ یہ تہوار وغیرہ میں یہ لوگ جانوروں کی بلی دیتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر۔ تہوار اور میلے جو ہوتے ہیں یہ مذنت ہیں، یعنی یہ سبب ہیں غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کے۔ تو اگر اس جگہ پہ میلہ لگتا ہو یا کوئی اس طرح کی عید ان کی منائی جاتی ہو، ان کے خوشی کا دن منایا جاتا ہو، ان کا تہوار منایا جاتا ہو، تو ایسی جگہ پر بھی جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ چلیں 8 اگر کسی نے مشرکین کے بت یا تہوار والے مقام کی نظر مانی ہو تو اسے پورا کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ نافرمانی کی نظر ہے جو ناجائز۔ بالکل، اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے کہا یہ نافرمانی کی نظر ہے، لیکن ہم لوگ راجع کر چکے ہیں کہ یہاں کیا ہے، شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اگر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے تو شرک اصغر ہے، اور وہاں لے جا کر کے اگر صاحب قبر کے لیے یا بت کے لیے یا کسی جن کے لیے یا کسی انسان کے لیے یا کسی پیر کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ چلیے 9 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تہوار میں بھی مشرکین کی مشابہت سے بچنا چاہیے، اگرچہ مشرکین کی مشابہت کرنا مسلمان کا مقصود نہ بھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے یہ ایک عظیم بات ہے جی، اس کو سمجھیے، اس کو ذرا سمجھیے، اس پوائنٹ کو۔ کہتے ہیں کہ یہاں اس بات کا پتہ چلا کہ ان کے عیدوں میں ہم کو مشابہت کرنا ناجائز ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اس سے کہ کیا وہاں پہ مشرکین کے عیدوں میں سے کوئی عید تھا، گویا تم اس عید کو منانے جا رہے ہو، اس کو یہ کرنے جا رہے ہو، اس کی مشابہت اختیار کرنے جا رہے ہو، ہے نا؟ کفار کے عیدوں کے اندر ان کی تشابہ اور ان کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے۔ اب اس میں 2 چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں جانتا ہے، سمجھیے مسئلے کو، ایک آدمی نہیں جانتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب نہیں جانتا ہے تو اس کا ارادہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ارادہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے نا جی۔ جی ہاں، اور ایک آدمی جانتا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، خاص طور پہ کسی مہینے کے 25 تاریخ کو، ایک مثال لے لیجئے، کسی مہینے کے 25 تاریخ کو نصارہ کے خاص طرح کا ایک کیک بناتے ہیں اور بنا کر کے اس کو کاٹ کر کے کھاتے ہیں، وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی پیدا ہوا تھا۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب کوئی ایک مسلمان ہے، اس کو نصارہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے،
اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آج کے دن نصارہ لوگ عید مناتے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اس کو بالکل نہیں پتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اسی تاریخ کو اپنے گھر میں ایک کیک بنا لیا اور کاٹ کر کے کھایا، تو آپ کیا کہیے گا کہ وہ ناجائز ہوا؟ نہیں بولیے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ نہیں نصارہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، آج کے دن میں کسی کا تہوار ہے، کسی کا پوجا ہے، کچھ نہیں پتا اس کو، لیکن وہ لوگ جیسا کیک بناتے ہیں ویسا بنا کر کے اس نے کھا لیا، نہیں ہو۔ لیکن ایک شخص کو معلوم ہے کہ آج فلانے لوگوں کی عید ہے اور وہ لوگ آج کے دن یہ ڈش بنا کر کے کھاتے ہیں اسپیشل، ہم کو معلوم ہے، اور ہم اس دن اپنے گھر میں وہ ڈش بنوا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ وہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھلائے پلائیں، پڑوسی میں میرے بچے دیکھ کر آئیں گے تو وہ روتے ہیں میرے گھر میں، تو ہم نے بھی اپنے گھر میں پلاؤ بنا دیا تاکہ میرے بچے بھی کھا لیں۔ حرام ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے۔ فرق دونوں میں سمجھ میں آیا نہیں آیا مسئلے میں؟ جی ہاں، جی وہاں اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج کے دن کچھ ہوتا ہے، اس نے اپنے گھر میں بنایا، بنا کر کے کھا لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ قصد جو ہوتا ہے نا، ارادہ کا تعلق علم سے ہوتا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے، اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے بنایا تو ہے ضرور، لیکن ہمارا ارادہ وہ نہیں ہے، تو یہاں آپ کے ارادے کا اعتبار نہیں ہوگا، آپ کے علم کا اعتبار ہوگا۔ پوچھا یہ جائے گا کہ تم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ آج کے دن وہ لوگ کیک بنا کے کھاتے ہیں؟ وہ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ تو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا کہ آج کے دن ان کے گھر میں مٹھائی بنتی ہے؟ تم کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا کہ آج اس کے دن میں زردہ کا فاتحہ ہوتا ہے؟ تم کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا کہ آج اس کے گھر میں حلوہ بنتا ہے یا پوڑی بنتا ہے، اس کا فاتحہ دلایا جاتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی جی چلیں۔ جی 10 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر باطل ہے۔ پھر سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر باطل ہے۔ آواز نہیں آ رہی جی حفیظ؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر باطل ہے۔ چلیے اس کا حکم آگے آئے گا۔ 11 جو امر انسان کی وسعت طاقت میں نہ ہو اس کی نظر ماننا بھی ناجائز اور غلط ہے۔ اور کل ہم آپ کو بتا چکے کہ انسان کے جو چیز وسعت اور طاقت میں نہیں ہے اس کی دو قسم ہے، اس کی دو قسم ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کے مالک ہی نہیں ہیں، اور دوسرا قسم یہ ہے کہ ابھی مالک نہیں ہے لیکن آگے چل کر کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے دیا تھا۔ تو پہلا چیز اس میں داخل ہی نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اور دوسرا چیز جس میں ہم ابھی مالک نہیں ہیں، جب ہم مالک ہوں گے تو وہ نظر ہم کو پوری کرنی پڑے گی۔ چلیں۔ اللہ 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 اللہ